بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اب ہمارا یہ جلسہ اس وقت اپنے بالکل آخری مرحلے اور آخری منزل میں ہے۔ گویا کہ اب جلسے کا سلام پھرنے والا ہے۔ جس طرح نماز کا سلام پھیرنے کے بعد نماز مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح جلسے کی دستار بندی اور دعا پر جلسہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، کوئی تقریر، کوئی بیان اس وقت آپ کے سامنے کرنا بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ کافی بیان رات سے لے کر اب تک آپ سنتے آئے ہیں۔ تقریر تو چھوٹی سی چھوٹی بھی ہو، کبھی کبھی وہ بھی کارگر اور کامیاب ہو جاتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ تقریر نہیں فرماتے تھے، کسی جلسے میں جاتے بھی کم تھے، پہلے جلسے بھی کمی ہوا کرتے تھے۔ اب تو ایک ایک گاؤں میں 15 مدرسے ہیں، اور جتنے بھی مدرسے ہیں سب کے جلسے بھی ہیں۔ گویا کہ جس مدرسے کا جلسہ ہو جائے وہ مدرسہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو کسی جلسے میں حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے اصرار کر کے بلا لیا اور بہت زیادہ منت سماجت کی کہ حضرت تقریر کر دیجئے، بیان فرما دیجئے۔ لوگوں کے کہنے سے آپ کرسی پر بیٹھے اور چھوٹی سی تقریر کی، لیکن کتنی کامیاب تقریر، کتنی شاندار تقریر، کتنی جامع تقریر، 2 لفظوں کی تقریر۔ آپ بیٹھے، بسم اللہ پڑھی اور کہا کہ میری تقریر یہ ہے، جتنی تقریریں مجھ سے پہلے سنی ہے سب پر عمل کی کوشش کر لیجیے۔ ہوگی تقریر؟ جتنی تقریریں رات سے اب تک آپ نے سنی، ان تقریروں پر عمل کرنے کا ارادہ کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پوزیشن میں بالکل نہیں تھا کہ اپنے اس جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کروں، مگر یہ ہمارے قاری رئیس صاحب ایسی چمبک ہے، پکڑ لیتے ہیں تو چھوڑتے نہیں۔ چاہے کتنا بھی کوئی بھاگنے کا، جال سے نکلنے کا ارادہ کرے، ترکیب سوچے، مگر کہاں ان کے جال میں پھنس کر نکلنا بڑا مشکل۔ آپ کو اندازہ نہیں، خود میرے یہاں اس وقت سونتے مدرسے میں پروگرام چل رہا ہے، صبح سے 16 بچیوں نے بخاری شریف مکمل کی ہے۔ ختم بخاری کی دعا میں شرکت کے لیے لوگ
کہیں کہیں جاتے ہیں، لیکن میں وہاں ختم بخاری کی دعا سے محروم ہو کر یہاں آپ کے بیچ میں ہوں۔ میرے مہمان ہیں گھر پر جن کو میں نے دعوت دی، حضرت مولانا مسعود صاحب جامعہ محمود المدارس کے شیخ الحدیث حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کو میں نے دعوت دی، وہ میرے مہمان میرے گھر میرے مدرسے میں، اور میزبان غائب آپ کی محبت میں۔ قاری رئیس صاحب کی پکڑ کے نتیجے میں اپنے اس مدرسے کے جلسے کی شرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں بھی خیر فرمائے، اور یہاں میرے آنے میں بھی، آپ کے جلسے میں بھی اللہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، تقریر نکالنی ایک بات، خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے، اپنے بچوں سے، بھائیوں سے، قوم کے نونہالوں سے، قوم کا جو فیوچر ہے، قوم کا جو مستقبل ہے، ان سے ایک بات صرف عرض کرنے کے لیے میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 3 بچے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ مکمل کیا، آپ کے سامنے اسٹیج پر ان کی دستار، اور کچھ ہماری بچیاں انہوں نے قرآن مجید ناظرہ، کچھ صورت حفظ اور کچھ دین کی ضروری باتیں مکمل کی ہے، ان کو بھی نوازا جا رہا ہے، ان کو بھی عزت دی جا رہی ہے، ان کو بھی دستار دی جا رہی ہے، ان کی خمار بنتی انشاءاللہ۔ اس کے بعد دعا، بات لمبی نہیں کرنی، صرف ایک بات بتانی ہے۔ آج جتنا بھی ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، قوم میں، گاؤں میں، محلے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، علاقے میں، ہمارے سماج کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب ہمارے نوجوانوں کی صحبت کا بگڑ جانا ہے۔ اگر صحبت بگڑ گئی زندگی بگڑ جاتی ہے، صحبت بگڑ گئی قوم بگڑ جاتی ہے، صحبت بگڑ گئی سماج بگڑ جاتا ہے، صحبت بگڑ گئی پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ ہمیشہ بری صحبت سے بچو، اچھی صحبت اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، علیکم بمجالست العلماء، تمہیں علماء کی صحبت اختیار کرنا لازم ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ علماء کے پاس اٹھا بیٹھا کرو، علماء کی مجلس میں جایا کرو، اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ صحبت ایسی چیز ہے، سب سے زیادہ اثر صحبت کا پڑتا ہے، صحبت کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے۔ برف کی سلّی پر بیٹھ جاؤ، برف کی سلّی پر ٹھنڈک بدن کو پہنچے گی یا نہیں؟ بدن ٹھنڈا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ آگ کے برابر میں، چولہے کے برابر میں بیٹھو، بدن گرم، کپڑے گرم۔ صحبت کی وجہ سے نام بدل جاتا ہے، صحبت کی وجہ سے رنگ بدل جاتا ہے، صحبت کی وجہ سے ڈھنگ بدل جاتا ہے، صحبت کی وجہ سے تاثیر بدل جاتی ہے۔ سن لو غور سے، مثال بتا دوں ایک آپ کو۔ چائے تو پیتے ہو نا بھائی؟ چائے پیتے نہیں پیتے؟ چائے پینے کی چیز ہے۔ اور اللہ کے بندو، چائے تو پتی ہوتی ہے،
پھاکی جا سکتی ہے یا پھینکی جا سکتی ہے. پینے کی چیز تو پانی ہے، چائے پینی جاتی، مگر ساری دنیا کہتی ہے چائے پیئیں گے، چائے پی لی، چائے پلائیں گے. چائے کو پینا بولتے ہیں. کس وجہ سے بولتے ہیں بھائی؟ اسپیشل شاندار چائے. بھائی دودھ میں پتی لگا دو. دودھ کا رنگ کیسا ہے بھائی؟ سفید. نام کیا ہے اس کا؟ دودھ ہے نا. دودھ میں چائے کی پتی لگا دی، گویا کہ دودھ تھوڑی دیر چائے کی صحبت میں رہا، چائے کے پاس، چائے کی پتی کے پاس رہا، ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ دودھ کہہ رہا کوئی سے، چائے کی پتی کی صحبت میں سفید رنگ کا دودھ، جس کا نام وہ رہا. اب کوئی دنیا میں اسے دودھ نہیں کہتا، نام بدل گیا. چائے کہہ رہے، رنگ بدل گیا. سفید تو نہیں رہا، رنگ بدل گیا. تاثیر بھی بدل گئی. نزلے کا مریض، گیس کا مریض ڈاکٹر سے کہے دودھ پی لوں ڈاکٹر، نہیں میں دودھ، ہاں پتی لگا کے پی لینا. اس کا مطلب پتی لگنے کے بعد دودھ کی تاثیر بدل جاتی ہے. تو صحبت کی وجہ سے رنگ بدلا، صحبت کی وجہ سے نام بدلا، صحبت کی وجہ سے تاثیر بدلی. اور ایک چیز اور بدل گئی صحبت کی وجہ سے، ذائقہ بدل گیا. ذائقہ چائے کے دودھ کے ذائقے میں فرق ہے نا. اب اگر ہمارا نوجوان کوڑی پر بیٹھے گا، نالی پر بیٹھے گا، سڑک پر پلیا پہ بیٹھے گا، پتہ نہیں کہاں کہاں اپنا وقت برباد کرے گا. اللہ کے بندو، اب وہ زمانہ نہیں، اب وہ حالات نہیں، اب حالات بدل رہے ہیں. خراب جگہ بیٹھنے سے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ حفاظت کرے. چور کے پاس بیٹھنے والا یا چور کو اپنے پاس بٹھانے والا، حالانکہ چوری نہیں کرتا، کبھی چوری میں نہیں گیا، چور کا مال نہیں بانٹا، لیکن پکڑ میں چور کو بٹھانے والا بھی پکڑا جائے گا، مجرم کہلائے گا. چور کے پاس بیٹھنے والا بھی پھنس جائے گا. اس لیے نوجوانوں، ہماری خاص طور سے بچیوں، سبھی ہم نیک صحبت اختیار کرنا اپنا پکا ارادہ کرے، بری صحبت سے بچے، اور ماں باپ اپنی اولاد کو بری صحبت سے بچانے کی فکر کریں. بگاڑ صحبت کی وجہ سے آتا ہے. ہمارا بچہ گٹکا کھانے والوں کے پاس بیٹھنے لگے، گٹکا کھائے گا، عادی بن جائے گا. شراب پینے والوں کے پاس شرابی بن جائے گا. سٹا کھیلنے والوں کے پاس سٹا کھیلنے لگے گا. آوارہ پھرنے والوں کے پاس آوارہ ہو جائے گا. چور اچکوں کے پاس چوری کرنے لگے گا. بچوں کو بچاؤ، بچیوں کو بچاؤ. دیکھو ایک بات بڑی کام کی ہے تو دیہاتی، ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اس معاملے میں بڑے سخت تھے. تربیت کے معاملے میں ہمیں کس طرح سے انہوں نے تربیت دی آپ سوچ نہیں سکتے. میں یہی دوبیڑی میں پڑھا ہوں، جب مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہ ادھر بڑے مدرسے میں، وہی مدرسہ تھا، پڑھاتے تھے. کبھی بھی میرے باپ نے مجھے پیسے نہیں دیے بال کٹانے کے لیے. مولانا نے کبھی پیسے نہیں دیے. جب مجھے بال کٹانے کی ضرورت ہوتی تھی تو میرے ساتھ دوسرے لڑکے کے ہاتھ میں پیسے دے کے بھیجتے تھے، جاؤ تم بال کٹا کے لے کے آؤ. ہمارے گھر کی ہماری بہن کبھی اپنے چچا کے گھر نہیں گئی، جاننے والے جانتے بھی ہوں. ہمارے گھر میں محلے کی کوئی بچی اگر آ جاتی تھی
تو ہماری والدہ پر ڈانٹ پڑتی تھی، یہ کیوں آئی؟ میں نے ایک دن کہہ دیا، میں نے کہا ابا جی ہماری بہن تو نہیں گئی کہیں پر کوئی محلے کی، اگر آج اس کو بھگا دے۔ ان کا جواب یہ تھا کہ یامین جتنی زیادہ خرابی باہر سے آ کر کے دوستی گانٹنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے، باہر جانے کی وجہ سے اتنی نہیں ہوتی۔ کتنی دور کی بات۔ خیر باتیں تو انشاءاللہ کرتے کراتے رہیں گے، وقت نہیں ہے۔ میرا جلسہ شام کو عشاء کے بعد باقاعدہ گاؤں کو شروع ہو رہا ہے، کل کو دستار بندی ہے، دن میں بچیوں کی دستار بندی کا جلسہ، اور یہ جلسوں کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ آواز بھی زیادہ اچھی نہیں ہے، بالکل جھرجھرا گھڑے کی طرح آواز ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ دین کے کام کرنے کی مجھے بھی اور تمام کے تمام دین والوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلنا ہو گیا ماسٹر جی؟ آگے ماسٹر جی، ماسٹر جی کہاں چلے گئے؟ ماسٹر رفاقت، اچھا ایک کام کر لو، بس کچھ لوگوں نے تو وہاں دے دیا ہوگا برآمدے میں، کچھ لوگوں سے ماسٹر رفاقت صاحب نے لے لیا، مگر یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بعد میں بھی کچھ نہ کچھ ڈوک کے نکل ہی آتے ہیں، دو چار دھار بعد میں بھی کھینچ لو تو دودھ نکل ہی آتا ہے۔ اور پھر دبھیڑی، ماشاءاللہ یہاں تو بڑے بڑے کاروباری، ڈیری والے، بھینسوں والے، ٹھیکیداری کا کام کرنے والے، اینٹ کی ٹرالی بھر بھر کر میرٹھ پہنچانے والے، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے اونچے کام کرنے والے، اور بڑے جیدار بھی، بڑے مالدار بھی، اور بڑے اللہ کے راستے میں اپنا قربانی دینے والے بھی یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ۔